ربي ذو الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین. پروگرام پیام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نذیر صادقی. موضوع گفتگو ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 21 اور 22. ان دونوں آیتوں کی تشریح اور مختصر تفسیر کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين خسروا أنفسهم أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وجود کے سرمایے کو ضائع کر دیا ہے اور ان سے وہ چیز بھی رہ جاتی ہے جس کے لیے وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. حتمی طور پر وہ آخرت میں بہت بڑے ضیاءکار ہوں گے. محترم ناظرین، گزشتہ 2-3 دن سے ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین، منکرین آخرت، منکرین رسالت، منکرین خدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا. کتاب خداوندی کا انہوں نے انکار کیا اور توحید کو ماننے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں کہ رسول کی رسالت کی حقانیت کے لیے سب سے بہترین دلیل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید رسالت کی حقانیت کے لیے بہترین دلیل ہے. اس کے علاوہ شاہد منہ، یعنی رسول کی رسالت کی حقانیت کے لیے گواہ بھی موجود ہے. تمام شیعہ مفسرین کے نزدیک شاہد منہ سے مراد مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے. اس کے علاوہ رسالت کی حقانیت کے لیے کتاب موسیٰ یعنی آسمانی کتابیں بھی ایک دوسرے کے لیے تصدیق ہوا کرتی ہے، ایک دوسرے کے لیے تائید ہے. تو محترم ناظرین، اس کے بعد ہم نے آپ کے لیے بیان کیا کہ ظالموں کا انجام بہت برا ہوگا. کل قیامت کے دن یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے کہ جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا. آج بھی موضوع گفتگو تقریباً اسی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 21 میں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کل قیامت کے دن سب سے بڑے خسارہ اٹھائیں گے. تو محترم ناظرین، انسان کی زندگی، انسان کا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے.
ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، یہ عمر ختم ہو جائے، یہ قیمتی زندگی ختم ہو جائے. قبل اس کے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ موقع سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم محروم نہ رہ جائیں. محترم ناظرین، اسی لیے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جتنا ہو سکے اس کھیتی سے استفادہ کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں پچھتاوا نہ ہو جائے. محترم ناظرین، اسی آیہ شریفہ میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین خسروا، یعنی یہ مشرکین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حیات کا سودا ہلاکت سے کیا ہے. تو اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا؟ یعنی ان کے لیے عزیز اپنی زندگی تھی جو انہوں نے ہلاکت سے خرید لی ہے. بہترین زندگی کو ہلاکت میں انہوں نے تبدیل کیا ہے. تو محترم ناظرین، اس سے بڑا خسارہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جن کو ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دیا تھا، کل قیامت کے دن ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے. مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، جس کی وہ عبادت کرتا ہے، یا جس کو اپنا معبود اور پیشوا مانتا ہے، کل قیامت کے دن وہی انسان ڈھونڈیں گے کہ ہمارا رہنما کہاں ہے، ہمارا پیشوا کہاں ہے، وہ کہاں ہے جن کے لیے ہم نے دنیا میں بڑی قربانیاں دی تھی، اور وہ کہاں ہے جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے. تو کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. کل قیامت کے دن کوئی بھی وہاں نظر نہیں آئے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، کل قیامت کے دن بھی موجود ہے. تو محترم ناظرین، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے وجود کو ضائع نہ کریں، قیمتی زندگی کو ضائع نہ کریں، استفادہ کریں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم محروم نہ رہ جائیں. اسی طرح اس آیہ شریفہ میں یعنی آیت نمبر 22 میں لا جرم انہم، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنی زندگی کا سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی سب سے زیادہ خسارہ وہی لوگ اٹھائیں گے جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیا، رسالت کا انہوں نے انکار کیا، اور بندگان خدا کو راہ حق سے جدا کرنے کی کوشش کی. یہی لوگ کل قیامت کے دن سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا ہوگا. تو محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والا ہے. تو محترم ناظرین، ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، اس گفتگو کا ماحصل یہی ہے کہ بہت بڑا خسارہ انسان کی عمر اور جان کا خسارہ ہے، جس کی برابری مال یا کوئی اور چیز نہیں کر سکتا.
یعنی اس قیمتی زندگی کو، اس سرمایے کو، اس نعمت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس کا متبادل کوئی شے نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں وہ دے دے یا وہ چیز دے دے جو اس کے برابر ہے یا اس کے مقابلے میں ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، باطل اور ناحق گفتگو اگرچہ بظاہر بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن در حقیقت تباہ کن اور برباد کنندہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ان دونوں آیتوں میں یہ پیغام بھی موجود ہے، دنیاوی خسارہ قابل تلافی ہوتا ہے، یہ جو دنیا میں جو ہم خسارہ اٹھاتے ہیں یہ قابل تلافی ہے، اس کا ہم جبران کر سکتے ہیں، اس کے اندر آنے والی اس کمی کو ہم دور کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کا خسارہ ناقابل تلافی ہے، ناقابل برداشت ہے۔ لہذا دنیاوی خسارے سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آخرت کے خسارے سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں اب تک ناکام ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آخرت کا جو خسارہ ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ مشرکین وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ میں آج کی اس مختصر گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔